Ugba Mahara Stories. अम्मा जान, आपसे एक बात पूछनी थी। आज हमारी स्कूल में जो बड़ी क्लास की लड़कियां थी, तो उनमें से एक ये कहने लगी कि मैं तमाम औराक जितने भी मेरे इस्लामियात की औराक है वो तमाम जमा करके घर जाके उनको जला के राख जो उनकी होगी तो वो मैं किसी जगह में दफन कर लूँगी। तो वो दूसरी लड़की जो थी तो वो उसके साथ लड़ने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मुकद्दस औराक को जलाओगी। तो वो कहने लगी कि हाँ, जलाऊंगी भी और फिर उसको दफनाऊंगी भी, और यही तो मेरी तरफ से उसकी इज्जत है, क्योंकि अगर इधर उधर ये कागजात फैले तो ये तो और भी इसकी बेअदबी हो जाती है। खैर, वो तो बहस करने लगी और हमारी छुट्टी का वक्त आ गया, तो मैं ये सोचने लगा कि आपके पास आके इसका जवाब मालूम करूं कि क्या अम्मा जान ऐसा करना ठीक होता है। उकबा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और देखिए, ये चीज़ें जो आपस में होती है ना, ये एक का बहस करना, दूसरे का बहस करना, इस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा इज्तनाब करना चाहिए। बाकी रही बात आपके मसले की, तो कुरान पाक के औराक या जितने भी पाक जो औराक होते हैं, इस्लामियात के होते हैं जिन पे अल्लाह का नाम लिखा होता है, कोशिश तो करनी चाहिए कि उसको किसी समंदर में बहाए और या फिर कोई दरिया में बहाए। लेकिन अगर ऐसा करना नामुमकिन हो तो फिर इसकी एक ही सूरत निकलती है कि उन औराक को जलाकर, बेअदबी से बचने के लिए जलाकर फिर उनकी राख को दफना दिया जाए, क्योंकि इससे बेअदबी से हत्तल इम्कान इंसान बच सकता है। बेटा, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो इसी तरह ही दो क्लास फेलोज की कहानी थी। एक का नाम था यमुना और दूसरी का नाम था महानूर। यमुना और महानूर एक ही क्लास में पढ़ते थे। यमुना बहुत ज़्यादा नेक लड़की थी, वक्त पर नमाज पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करती थी और दीनी तकारीर, जहाँ जहाँ पर भी दीनी तकारीर हुआ करती थी उसमें भरपूर हिस्सा लेती थी। पूरे स्कूल में उसका नाम मशहूर हो गया था कि ये बहुत ज़्यादा नेक बच्ची है। जबकि महानूर बहुत ही लापरवाह थी, कभी नमाज पढ़ती, कभी ना पढ़ती, कभी के तिलावत करती तो कभी ना करती, लेकिन वो साथ साथ में यमुना से बहुत ज़्यादा जलती, बहुत हसद करती कि क्यों इसकी तरफदारी की जाती है, क्यों सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चों, इसी तरह वक्त गुजरता गया और यमुना की तारीफ ही होती गई। कोई भी टीचर आती, चाहे वो इस्लामियात की होती, चाहे वो इंग्लिश की होती, तो बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ करती और सब एक ही बात करते कि यमुना की ये बात बहुत अच्छी है कि ये बहुत ज़्यादा बाअदब है, अदब करने वाली है, दीन से मोहब्बत करने वाली है, दीन को इज़्ज़त देने वाली है, बड़ों का एहतराम करती है। चुनांचा मानूर को तो ये बातें बहुत जहर लगती थी, उसको बहुत गुस्सा आता था। खुद तो वो कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन ये भी चाहती थी कि यमुना का भी नाम इस नेकी से हट जाए, वो कभी भी नेक ना रहे। कोशिश करती रही, एक दिन उसको एक तदबीर सूझी। बच्चों, मानूर ने एक ऐसा काम किया जो सबको हैरान करके रख दिया था, और वो काम ऐसा था कि उसने कुरान पाक उठाया और वो गई यमुना के पास और उसको कहा कि यमुना, तुम तो बहुत अच्छी तिलावत करती हो, ज़रा तिलावत तो करो मेरे सामने। यमुना कहने लगी कि हाँ, क्यों नहीं महानूर, लेकिन तुम थोड़ा वेट करो, बस मैं अभी आई, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। यमुना वॉशरूम गई और उसके बाद जैसी घर क्लास में तशरीफ़ लेकर आई, मानूर ने कुरान उसको दिया और बताया कि चलो चलो तिलावत करो। यमुना ने सूरतुल क़दर की तिलावत शुरू की और जब थोड़ी आगे पहुंची तो मानूर चीखने लगी कि सुनो सुनो मेरे तमाम क्लास फेलो, सारी तमाम जितनी भी तालिबात हैं, सब ये बात सुनो।
یمنا کا وضو نہیں ہے، وہ اب بھی واش روم جا کے گئی ہے اور اب وہ قرآن اٹھا کے تلاوت کر رہی ہے، یہ تو صرف تم لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتی ہے۔ اتنے میں ایک دوسری کلاس سے جو لڑکی تھی وہ آئی اور کہنے لگی کہ میں تو اپنی بہن سے ملنے آئی تھی، لیکن مانور جب آپ کا یہ الزام سنا تو میں آپ کا الزام دور کرتی جاؤں کہ یمنا وضو کر کے آئی ہے، کیونکہ یمنا میرے ساتھ ہی گئی تھی واش روم۔ خیر، مانور کو بہت غصہ آیا اور وہ سوچنے لگی کہ اب تو کچھ اور ہی کرنا پڑے گا، ایسا کام کرنا پڑے گا جس کا کوئی ثبوت ہی نہ ہو۔ ایک دن مانور نے اسلامیات کی بہت سی کتابیں اٹھائیں اور وہ یمنا کے پاس گئی اور یمنا سے کہنے لگی کہ یمنا، یہ لائبریری سے میں بہت پیاری پیاری کتابیں لے کر آئی ہوں اور یہ تمہیں میں ہدیہ دینا چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ یمنا کہنے لگی کوئی بات نہیں، جزاک اللہ، میں یہ تمہاری کتابیں نہیں لے سکتی کیونکہ یہ بہت زیادہ مہنگی ہیں، بہت شکریہ، میری طرف سے تم ہی پڑھ لینا۔ مانور سوچنے لگی کہ اب تو کچھ اور کرنا پڑے گا۔ اتنے میں یمنا باہر گئی۔ جیسے ہی وہ کلاس سے باہر گئی، مانور نے وہ تمام کتابیں اس کے بیگ میں رکھ دی اور مانور بھی اس کے پاس چلی گئی۔ یمنا نماز پڑھنے کے لیے نماز کے کمرے میں گئی تو مانور بھی ساتھ چلنے لگی اور نماز پڑھنے شروع ہو گئی۔ جیسے ہی یمنا نے نماز پڑھی، وہ تھوڑی دیر کے لیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اتنے میں یمنا کی آنکھ لگ گئی۔ مانور نے سوچا کہ یہی تو موقع ہے، وہ جلدی جلدی گئی اور وہ بیگ یمنا کے پیچھے رکھ دیا۔ یمنا کو بالکل معلوم نہ ہو سکا کہ کوئی شرارت ہوئی ہے۔ اتنے میں مانور ٹیچرز کے پاس گئی اور سب کو جمع کر کے لائی اور بہت زیادہ چیخنے لگی کہ آئیں آئیں، آپ کو میں بتاتی ہوں کہ یمنا کتنی نیک ہے۔ سب ٹیچرز آئی تو یمنا فوراً جاگ گئی۔ ٹیچرز نے کہا کہ مانور، اس میں کیا ہے؟ ہمیں تو معلوم ہے یہ اس وقت نماز پڑھتی ہے اور اس کی آنکھ لگ گئی تو انسان تو ضعیف ہے، اب سو جائے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ کیوں ہمیں یہاں لے کر آئی ہیں؟ مانور کہنے لگی کہ دیکھیں تو صحیح، بیگ کے ساتھ ہی اس نے ٹیک لگایا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ سو گئی ہے۔ ٹیچر سے کہا کہ ہاں، یمنا بہت زیادہ معصوم ہے، نیک ہے، اس کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ بیگ میں کوئی کتاب نہیں لے کر آئی، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلامیات کا آج پیریڈ ہوتا ہی نہیں ہے۔ مانور کہنے لگی کہ ٹیچر، اس کی بیگ میں اسلامیات کی بہت سی کتابیں ہیں، میں نے خود اس کو دی ہیں۔ جیسے ہی ٹیچر نے وہ بیگ کھول کے دیکھا تو سب حیران پریشان رہ گئے اور یمنا سے پوچھنے لگے کہ یمنا، کیا آپ نے جان بوجھ کے کیا یا انجانے میں؟ یمنا کہنے لگی کہ ٹیچر، مجھے تو معلوم ہی نہیں اور نہ ہی میں یہ بیگ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی اور نہ ہی یہ کتابیں میں نے خود رکھی ہیں۔ ہاں، البتہ مانور مجھے ہدیہ دینا چاہ رہی تھی، میں نے انکار کر دیا۔ ٹیچر چونکہ یمنا کی سچائی سے واقف تھی، اس لیے انہوں نے زیادہ شک نہیں کیا اور مانور کو ڈانٹنے لگی۔ مانور کہنے لگی کہ مجھے تو بہت افسوس ہوا کہ آپ کو اپنے دین سے محبت ہی نہیں ہے، آپ کو تو دین سے محبت ہے ہی نہیں، اتنا بڑا کام کیا، یہ تو ظاہراً نیک بنتی ہے۔ بس ٹیچر بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہو سکتا ہے کہ جیسی یمنا دکھتی ہے ویسی یہ نہ ہو، انسان تھے بچوں، ضعیف تھے، شک کرنے لگے۔ اور کچھ دنوں بعد دودھ کا دودھ ہو گیا، پانی کا پانی ہو گیا کہ CCTV کیمرے انہوں نے دیکھے اور اس میں مانور کا جرم پکڑا گیا۔ تو پیارے بچوں، یہ تو ایک چھوٹی سی کہانی تھی اور اس میں یمنا بہت زیادہ نیک بھی تھی، سب کو معلوم تھا۔ لیکن بچوں، آج کل بہت سی ایسے کام ہوتے ہیں کہ جس میں ایک دیندار آدمی یا ایک نیک آدمی اپنے منہ سے غلطی سے کوئی لفظ نکال دے تو اس کو بہت بڑا پہاڑ بنا دیتے ہیں اور اس پہ الزام لگاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ لوگ جوش میں آئے اور بنا تحقیق کے اس آدمی کو مار دیں، اور ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ تو بچوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی ہمارے دین یا قرآن یا اللہ پاک یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ گستاخی کرنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے اس کا جو فیصلہ ہے وہ مفتی صاحب اور
پاکستان یا جس ملک میں بندہ رہتا ہے اس کے جو بڑے ہیں وہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں. ہاں اگر بڑے پیچھے ہو جائیں اور اس کا ساتھ دینے لگے تو پھر عوام نکل سکتی ہے, احتجاج کر سکتی ہے, لیکن بغیر تحقیق کے کسی کو نہیں مارنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ انسان ضعیف ہو, اس سے غلطی ہو گئی ہو, لا علمی میں وہ معافی مانگنا چاہتا ہو, تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور میرا تو تمام لوگوں سے یہ سوال ہے کہ اگر اتنا ہی جوش ہے اور اتنا ہی اٹھنا چاہتے ہو تو ایسے لوگوں کے خلاف اٹھو جو بالکل سب کے سامنے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں. ایسے بہت سی مثالیں ہیں, لیکن کوئی بھی اٹھ کے نہیں جاتا اور اس کو قتل نہیں کرتا, جبکہ اس انسان کو قتل کرنا واجب ہوتا ہے. تو پیارے دوستو, اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ہمیں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرے گا. اللہ حافظ. And press the bell icon.